آئیے اب ہم سبق شاعروں کے لطیفے کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے پورے سبق کو پڑھا ہے اور ترتیب سے جتنے مشکل الفاظ تھے وہ اپنے پاس لکھ لیے ہیں اور آگے ان کے معانی بھی لکھ لیے ہیں۔ آئیے اب ہم باری باری تمام مشکل الفاظ اور ان کے معانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلا لفظ ہے طول کھینچنا۔ یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دیر لگانا، طویل ہونا۔ پھر لفظ ہے صاحب کمال، جسے کسی فن میں کمال حاصل ہو، استاد، ماہر، ایکسپرٹ۔ پھر ایک لفظ ہے ٹک، جس کا مطلب ہے کچھ، تھوڑا، ذرا سی دیر، تھوڑی مدت۔ ٹک قدیم اردو میں استعمال ہوتا تھا، 17ویں صدی سے اس کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ 18ویں صدی کے شعراء اور ادیبوں نے بھی اس کو استعمال کیا، 19ویں میں بھی استعمال ہوتا رہا۔ 20ویں صدی میں آ کے اس کا استعمال کم ہونے لگا، خاص طور پہ تقسیم کے بعد، یعنی 47 میں جو اس کے بعد دونوں طرف کے ممالک میں اس کا استعمال کم سے کم ہوتا گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو کہ پرانی شاعری پڑھتے رہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کسی پرانے شاعر سے متاثر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا استعمال کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا۔ جیسے ہم آپ کو پاکستان سے پروفیسر شہرت بخاری کا ایک شعر سنا دیتے ہیں جو ان کی کتاب شب آئینہ سے لیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹک دیکھ لیا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنسے بھی، ٹک دیکھ لیا آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنسے بھی، پر یوں تو علاج دل شیدا نہیں کرتے۔ تو پروفیسر صاحب نے اپنی کتاب میں لفظ استعمال کیا ہے، لیکن عمومی جو ہے وہ رائے یہی ہے کہ یہ لفظ اب متروک ہو چکا ہے۔ آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے بالیں۔ بالیں کا مطلب ہے سرہانے کی جگہ تکیہ، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے یا تکیہ، اس کو بالیں کہتے ہیں۔ پھر لفظ ہے خدام۔ خدام خادم کی جمع ہے، خدمت کرنے والے، نوکر چاکر۔ پھر لفظ ہے داد خواہی۔ داد کا مطلب ہے انصاف، اور داد خواہی کا مطلب ہوا انصاف چاہنا۔ یہاں ہمیں اپنے استاد حفیظ شاہد مرحوم کا شعر یاد آ گیا کہ میں تیرے انصاف کی زنجیر میں جکڑا ہوا، میں تیرے انصاف کی زنجیر میں جکڑا ہوا، کون سی زنجیر کھینچوں داد خواہی کے لیے۔ تو اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ شعروں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شعروں میں اکثر لفظوں کا استعمال آپ کو احسن طریقے سے مل جاتا ہے۔ آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے ددا۔ اس کا معنی ہے وہ بوڑھی ملازمہ جس کی گود میں پرورش پائی ہو، انا بھی کہتے ہیں، آیا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ ہے پھپھولے، جس کا معنی ہے گرمی، بیماری یا جل جانے کی وجہ سے جلد پہ پڑ جانے والے چھالے یا آبلے۔ آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے داغ۔ داغ کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں اس کی مراد ہے جلنے کا نشان، زخم، گھاؤ۔ اس سے اگلا لفظ ہے گرمی کلام، جس کے معنی ہیں کلام کی خوبی، شعر کی تاثیر۔ پھر لفظ ہے صاحب زادہ، جس کے معنی ہیں بیٹا، لڑکا، نوجوان۔ پھر ایک محاورہ ہے پھبتی سوجھنا، ٹھیک ٹھیک یا ظریفانہ تشبیہ خیال میں آنا۔ پھر لفظ ہے شب دیجور۔ تو دیجور کا مطلب ہے سیاہ، شب کا مطلب ہے رات، شب دیجور کا مطلب ہوا سیاہ رات، کالی رات۔ اس سے اگلا لفظ ہے ٹٹولنا، جس کے معنی ہے ہاتھ، پاؤں یا لکڑی وغیرہ سے چھو کر تلاش کرنا۔ پھر لفظ ہے تعظیم رسمی، ملنے ملانے کے روایتی ادب آداب، رواج کے مطابق کسی کی عزت و احترام کرنا۔ پھر لفظ ہے مزاج پرسی۔ مزاج پرسی کا مطلب ہے طبیعت کا حال دریافت کرنا، مزاج کے بارے میں جاننا۔ اس سے اگلا لفظ ہے شریک گروہ عام۔ یہ ایک مرکب ہے جس کے معنی ہیں عام لوگوں کی فہرست میں شامل، عام آدمی۔ پھر لفظ ہے شمار دانہ تسبیح، جس کا معنی ہے تسبیح کے دانوں کو گننے کا عمل، تسبیح پڑھنا۔ پھر لفظ ہے امام۔ تو یہاں یہ لفظ امام اس دانے کے لیے استعمال ہوا ہے جو لمبا ہوتا ہے، تسبیح کا آغاز اس سے ہوتا ہے، وہ دانہ گنتی میں نہیں آتا، صرف ایک خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ تسبیح گھر میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ اس سے اگلا لفظ ہے خیر باشد، جس کا مطلب ہے خیریت تو ہے، کسی کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں اور شکایت دوستانہ کے موقع پر بھی کہتے ہیں۔ پھر لفظ ہے موقوف کرنا، جس کا مطلب ہے ملتوی کرنا، کسی کام کو ٹال دینا۔ آئیے اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے خاطر جمعی، جس کا مطلب ہے اطمینان، فراغت، چین۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاطر کا لفظ دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے مرشد زادہ، جس کا معنی ہے بادشاہ کا قریبی عزیز، شہزادہ۔ پھر لفظ ہے صاحب عالم۔
جس کا مطلب ہے ولی عہد، شہزادہ۔ یہ لفظ شہزادگان دہلی کے لیے یعنی دہلی کے شہزادوں کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ صاحب عالم۔ اس سے اگلا لفظ ہے بے توقف، جس کے معنی ہیں بغیر وقف کے، ٹھہرے بنا، فوراً۔ پھر لفظ ہے قاطع برہان، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، غالب کی ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے فارسی کے ایک لغت برہان قاطع کے جواب میں لکھی تھی۔ آخری لفظ ہے زبان درازی، جس کا معنی ہے گستاخی، بد کلامی، بیہودہ گوئی۔ ہم نے آپ کے سامنے سبق شاعروں کے لطیفے کے تمام مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے اور بعض الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کو شعر بھی سنائے۔ امید ہے آپ کو اس سلسلے سے ان الفاظ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں سبق کے نثر پاروں کی طرف۔